جی السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ایک بڑے ہی اہم ٹاپک کے اوپر جو ہوگا تو چند منٹ کا، لیکن یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مشترکہ علم ہے جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، علماء سے سیکھنا چاہیے، بلکہ کتابیں پڑھ کر احادیث کی روشنی میں اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو وہ علم یہ ہے کہ انسان پر غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو یہ دونوں تقریباً سیم چیزیں ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب غسل کرنے کی ضرورت پڑے گی تب ہی غسل فرض ہوگا۔ تو غسل صرف دو حالتوں میں فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دھیان سے دیکھیے گا کہ غسل صرف دو حالتوں میں فرض ہوتا ہے۔ ایک، جب کہ شہوت کے ساتھ آپ مادہ منویہ کو باہر نکالیں، وہ چاہے نائٹ فال کی صورت میں نکلے یا پھر آپ خود سے نکالیں یا جس طرح سے بھی آپ نکالیں، تو مادہ منویہ کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے۔ یا پھر میاں بیوی، یا اگر آپ دوسری صورت میں بھی دیکھیں تو مرد عورت جب اکٹھے ہوتے ہیں، جب وہ انٹر کورس کرتے ہیں تب جا کے غسل فرض ہوتا ہے۔ اور اگر آپ انٹر کورس نہ بھی کریں لیکن مرد کی شرمگاہ اور عورت کی شرمگاہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہے، اٹیچ ہو گئی ہے، تب بھی آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو دینی مسئلے سمجھ آ گئے ہوں۔ ایون اگر پیشاب کرتے ہوئے کئی لوگوں کو بیماری کی وجہ سے اگر چند قطرے نکل بھی آتے ہیں تو اسے منی نہیں، مزی کہا جاتا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس سے آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیں اور وضو کر لیں تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو پھر میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ غسل صرف دو چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی شہوت کے ساتھ مادہ منویہ خود سے خارج کیا ہے یا نائٹ فال کی صورت میں کسی طرح بھی ہوا ہے تو پھر آپ پر غسل فرض ہوگا۔ یا پھر میاں بیوی کے اختلاط، ملاپ، انٹر کورس کی وجہ سے اگر وہ پورا نہ بھی کیا ہو لیکن اگر شرمگاہیں آپس میں مل گئی ہیں تو پھر بھی آپ پر غسل فرض ہو جائے گا۔ تو اگر پیشاب کے ذریعے سے کچھ قطرے ویسے ہی نکل آئے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ آپ وضو کر لیں اور اپنی شرمگاہ کو اچھی سے دھو لیں تو آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے اور آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں دینی مسئلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔